کمیونٹی جو ہے فقط ان چیزوں سے نہیں بنتی کہ نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ اور مجالس، کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں، اقتصادی مسائل بھی ضروری ہیں، مالدار ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ یا حضرت فاطمہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں دسترخوان کروں گی یا کروں گا. یہ خواتین سن لیں، خصوصاً اگر کوئی پیسے والوں کی خواتین ہیں. بہترین منت کیا ہوگی؟ یا حضرت فاطمہ اگر میری یہ مشکل حل ہو گئی تو میرے شہر میں جو آپ کے ماننے والے نئے لوگ ہیں یا جاب لیس ہیں، میں پوری ان پر توجہ دوں گی یا دوں گا. یہ منت بہتر نہیں ہے؟ اس میں حضرت فاطمہ خوش نہیں ہوں گی؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ کھانا نہ ہونا، یہ بھی یہ سوچنے کی بات ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ شہر میں پیسے والے ہوں اور کچھ لوگ جاب لیس ہوں. تو ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی میں ایک منت ہونی چاہیے. مثلا کسی کے پاس اگر بہت پیسہ ہے، وہ کہے کہ یا حضرت فاطمہ اگر میرا مسئلہ حل ہو گیا تو میں کل سے بہت ہی سنسیئر ہو کے دیکھوں گا کون کون جاب لیس ہیں، ان کے لیے پوری کوشش کروں گا. کوئی نہ کہ ہماری جانب سے کہ ہم نے کھانے کا منع کیا ہے نا، وہ بھی کرے، لیکن ذرا اس سے بڑھ کر کرے، کیونکہ اس کے پاس جو چانسز ہیں ذرا بڑھ کر ہیں. بعض دفعہ لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، ہم یا نہیں جانتے کون کیا ہے، کوئی سمجھے پتہ نہیں کسی کے لیے بات ہو رہی ہے. بعض دفعہ پرابلم کیا ہے، جب کوئی خاص بات کرو تو لوگ کہتے ہیں ہماری بات ہو رہی تھی. بابا ہم تو جانتے ہی نہیں کسی کو. لیکن یاد رکھیں، جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ بعض دفعہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے. لیکن عموماً ہم لوگ مرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ بابا کتنے ہی آئسولیٹ ہو جاؤ، بالآخر جانا قبرستان میں ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ ہم آپ سب قبر میں جائیں گے. صحیح، ہم آپ سب قبر میں جائیں گے، ہم آپ سب مریں گے. لیکن ہماری قبر پہ اگر کوئی ایسا آدمی آئے کہ جس کے ساتھ ہماری کوئی اس سے اچھی یاد وابستہ ہو، اور وہ چاہے گلے لگایا ہو، چاہے پیار کیا ہو ہم نے، چاہے مذاق کیا ہو، چاہے کھانا کھلایا ہو، تو وہ فاتحہ جب پڑھے گا نا تو ایک اچھی یاد کے ساتھ پڑھے گا. اگر ہمارا برا بیہیویئر ہوگا تو وہ فاتحہ تو پڑھے گا لیکن بری یاد کے ساتھ پڑھے گا. تو پس اگر کوئی بہت آئسولیٹ ہو کے رہ رہا ہے، پبلک میں نہیں آتا بیکاز آئی ایم سم تھنگ، تو یاد رکھے تھوڑے دن میں اس کو آنا اسی پبلک میں ہے، پبلک کے قبرستان میں. لیکن اس وقت فوراً ذہن میں آئے گا ان کو ہم نے دیکھا نہیں تھا، یہ ہم سے ملتے نہیں تھے، یہ آتے تھے تو یہ VIP جگہ پہ بیٹھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ پڑھ دے گا کوئی، لیکن اچھی یاد کے ساتھ نہیں پڑھے گا. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جتنے بھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ یا 1 منٹ یا 1 گھنٹہ یا 1 دن یا 1 ہفتہ یا 1 مہینہ یا 1 سال یا 10 سال کی ہماری زندگی ہے. اس میں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ 1 منٹ یا 1 سال یا 10 سال، لیکن مطمئن ہو جائیں کہ 1 سینچری ہماری نہیں ہے. یہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں 1 سینچری ہمیں نہیں ملنے والی. خصوصاً جو 50-60 کے ہو چکے ہیں وہ تو مطمئن ہو جائیں کہ وہ 150 سال کی نہیں زندگی ان کو ملنی. جانا بالآخر قبر میں، اور کوئی بھی قبر جو ہے VIP نہیں ہوتی. وہ تاج محل بھی بنا تھا VIP، لیکن تھوڑے دن میں وہ بھی جو ہے وہ پبلک کے ہی ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو کمیونٹی بنتی ہے اس سے کہ اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وہ ایجوکیشن پہ توجہ دے، لوگوں کو آگے بڑھانے پہ توجہ دے، آئسولیٹ ہو کے نہ بیٹھے. بڑائی اس میں ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے. بڑائی اس میں نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے، اور انسان اپنی قدر و قیمت کو نہ بھولے. ایک میں مثال بعض دفعہ دیتا ہوں، اسٹیو جاب. بعض دفعہ لوگ اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیو جاب مشہور آدمی ہے، اور وہ ایک شامی میاں بیوی کی اولاد تھا. یہ بھی شاید آپ کو پتا ہو. شامی اسٹوڈنٹ تھے، وہ شادی سے پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا، تو انہوں نے اٹھا کے کسی کو دے دیا تھا، گورے کو. وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب نیو جرسی میں تھا تو ہفتے میں 1 دن پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا، پیٹ بھر کے دبا کے. وہ کہاں کھاتا تھا وہ پتہ؟ اتوار کے دن ہری کرشنا ہری رام مندر میں.
ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا. جو اچھا آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے, اپنی اوقات کو نہیں بھولتا. لہذا اگر کوئی بلینر بھی ہو جائے ہمارے درمیان, بہترین وہ ہوگا کہ وہ جب بلگنر کے ساتھ جائے تو اس کا بلگنر والا ایٹیٹیوڈ ہو, اور جب وہ بالکل نیچے میں آ جائے تو ان کے ساتھ گھل مل کے بات کرے, بالکل ویسی جیسے کہ عام انسان ہوتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کون ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. بس اچھا لگنا, اچھے کپڑے پہننا, یہ ساری چیزیں الگ ہیں. تکبر اور اکڑ اور بدتمیزی اور لوگوں کو بالکل اگنور کرنا, اس کے بعد ایسے کھڑا ہونا, سلام میں پہل نہ کرنا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کبھی بھی لوگوں کے دل سے خوشی سے اس کے مرنے کے بعد دعا نہیں نکلے گی. اور اگر یہ پریشان بھی ہوگا تو دل کی گہرائیوں سے دعا نہیں نکلے گی. مثال کے طور پہ ایک مالدار آدمی آپ سے اچھی طریقے سے ملتا ہے, دیتا کچھ نہیں ہے, پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اچھی طریقے سے ملتا ہے. وہ جب بیمار ہوگا تو آپ دل کی گہرائی سے دعا کریں گے, اللہ تو اس کو شفا دے. تو جو اچھی طریقے سے ملتا ہے, یاد رکھیں وہ اپنے لیے بھلا کرتا ہے, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. اچھے آدمی کی اولاد کے ساتھ اگر پرابلم ہوتا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیچارہ بڑا پریشان ہوگا, دل کی گہرائی سے اس کے لیے دعا ہوتی ہے. اکڑو آدمی کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دل کی گہرائی سے نہیں ہوتی. چاہیں گے بھی تو نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ دل جتنا صاف ہوتا ہے کسی کے لیے, دعا بھی اتنی ہی صاف ہوتی ہے.